اور سارے نبیوں نے دیکھا اب امامت کا حق کسے ہونا چاہیے، تو جو مرتبے میں سب سے بڑا ہوتا ہے، اگر وہ کسی جگہ پر مہمان جائے تو وہاں کے امام سے مرتبہ اس کا بڑا ہے تو وہ بندہ وہاں پہ امامت کروا سکتا ہے اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو وہاں پر سارے نبی آئے تھے، کوئی بھی وہاں پہ امام نہیں تھا، لہذا جب سارے نبی جہاں پہ جمع ہو جو ان میں سب سے بڑا ہوتا ہے وہ مصلی امامت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو سارے نبیوں میں سید الانبیاء سب سے بڑے تھے، اس لیے سید الانبیاء سارے نبیوں کی امامت کروا رہے ہیں۔ اور اس پر نور العزا میں صاحب نور العزا نے 10 چیزیں لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اب مسجد اقصی میں حضور نے امامت کروائی، سارے نبی پیچھے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے تھے جو حسن کے بادشاہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے تھے جو بزرگی کے بادشاہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھے ہیں جو وعدے کے بادشاہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پیچھے ہیں جو آدم ثانی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پیچھے ہیں جو سارے نبیوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے بڑے بڑے نبی پیچھے رکھے، وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے ہیں جو آسمانوں پہ اٹھائے گئے، وہ بھی آگے ہیں، سارے نبی پیچھے ہیں۔ اب 10 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ حق امامت کا حکمران کو ہوتا ہے، لیکن حکمران شرع کے مطابق ہو، غیر شرعی حکمران جو ہے اس کو امامت کا حق نہیں ہے۔ پہلے خلیفہ ہوتے تھے، جس طرح حضرت بکر صدیق بھی خود نماز پڑھاتے رہے، حضور نے اپنے دور میں خود نمازیں پڑھائیں، حضرت عمر فاروق بھی مصلی پہ اٹھ کھڑے ہوتے رہے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، یعنی پہلے جب خلافت کا دور تھا وہ خود ہی نماز پڑھاتے تھے، خود ہی امامت کرواتے تھے۔ لیکن جب سے یہ گئے ہیں اس وقت سے حکمرانوں کا حکم اٹھ گیا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ سارے نبی ہیں، ان نبیوں میں سب سے زیادہ حق کس کو ہونا چاہیے؟ امامت کا۔ تو انہوں نے دوسری بات لکھی ہے کہ اگر سارے ہی ایک برابر ہوں تو ان میں سب سے جو بڑا عالم ہوگا وہ امامت کروائے گا۔ اب ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ سارے نبیوں نے اپنے اپنے علم کو دیکھا ہوگا، لیکن ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی نے اپنے علم کو نہ پایا ہوگا، کیونکہ میرے نبی نے جو گزر چکا اس کی بھی خبر دے دی، جو آنے والا ہے قیامت تک اس کی بھی خبر دے دی، یہاں تک کہ آخری بندہ جنت میں جائے گا اس کی بھی خبر دے دی کون جائے گا، اور آخری بندہ جو جہنم میں جائے گا اس کی بھی خبر دے دی کون جہنم میں جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کے ساتھ میرا گروہ لڑے گا میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، انہوں نے جو لباس پہنا ہوگا اس کے رنگ کو بھی جانتا ہوں، ان کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کی نسل کو بھی جانتا ہوں۔ یہ بعد میں واقع اس سے بڑھ کر اور کون عالم ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جب کوئی عالم نہیں، امامت کا حق جب سارے ایک برابر ہوں تو سب سے زیادہ حق امامت کا جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اسے ہوتا ہے، تو سید الانبیاء سے بڑھ کر نبیوں میں بھی کوئی عالم نہیں ہے، اس لیے امامت کا حق آپ کو تھا، آپ نے امامت کروائی۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان میں قاری کون سا بڑا ہے؟ امامت کا اگر سارے عالم برابر ہوں تو دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ ان میں دیکھا جائے گا جو قاری کون بڑا ہے، اچھی قرات کون کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں سید الانبیاء سے بڑھ کر کسی کی اچھی قرات ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، بڑے بڑے کافر، ابو جہل، ابو سفیان، مسلم بن شریک، یہ بڑے بڑے کافروں کے سردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ کان لگا کر ساری رات کھڑے ہو کر حضور کی قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، حالانکہ پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ تھے جو زبور کی تلاوت کرتے تھے تو سمندر کا پانی رک جاتا تھا، پرندہ جہاں پہ اڑ رہا ہوتا تھا وہیں پہ ساکن ہو جاتا۔ آپ جس جگہ کھڑے ہو کر اللہ کے نغمے پڑھتے، اگر وہ زمین بنجر ہوتی تو اللہ رب العزت سرسبز و شاداب کر دیتا، پہاڑ ہلنے لگتے، جھومنے لگتے آپ کی آواز کی وجہ سے، اتنی خوبصورت آواز، لیکن وہ بھی کہنے لگے کہ میری آواز سید الانبیاء سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امامت کا حق سید الانبیاء کو تھا مسجد اقصی میں۔ اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ جب سارے برابر ہوں قرات میں بھی، پھر دیکھا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے۔
سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ تو سید الانبیاء سے بڑھ کر جس کے سامنے عاجزی اور متقی اور پرہیزگاری ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، اللہ کا کلام بول رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، اے محبوب ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کیا کرو، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام بھی کر دیا کرو۔ اللہ سب کو کہتا ہے عبادت کرو، لیکن جب محبوب عبادت کا حق ادا کر دیتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے محبوب تھوڑی دیر آرام بھی کر دیا کرو۔ جہاں پر عبادت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگاری میں سید الانبیاء آگے تھے، تو امامت کا حق بھی آپ کو سب سے زیادہ تھا، اس لیے مسجد اقصی میں سب سے زیادہ حق آپ کو تھا، آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اگر سارے عبادت میں برابر ہوں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اخلاق اچھا ہے، حسن اخلاق میں کون اچھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا اخلاق ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات فرمائے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیم دے رکھا، اور ایسا اخلاق کہ کافر بھی آ جائے تو اپنے بستر پہ لٹا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا اخلاق دیکھا ہے کہ کافر نے آپ کے بستر پہ پیشاب یا پخانہ کر دیا، آپ نے دیکھ لیا کہ کس نے پیشاب پخانہ کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو کھول دیا تاکہ یہ شرمندہ نہ ہو، وہ اٹھ کے باہر جانے لگا، تو باہر چلا گیا، اس کی تلوار وہیں پر رہ گئی، وہ باہر جا کر اس نے غسل کیا، جب واپسی تلوار لینے کے لیے آیا تو سید الانبیاء اس کے پیشاب اور پخانے کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے، اس نے اسی بات کو دیکھا اور دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، کہا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو اخلاق سب سے زیادہ سید الانبیاء کا ہے۔ پاگل عورت آ جاتی ہے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی ہے میرے ساتھ آؤ، حضور گرمی کے موسم میں اور مدینے کی تپتی ہوئی ریتوں کے اندر اس ایک پاگل عورت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہ بازو پکڑ کے کبھی ادھر گھماتی ہے کبھی ادھر۔ گھنٹے دیر کے بعد جب حضور واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پاگل عورت ہے، اس کی تو کوئی نہیں سنتا، آپ کیوں سنتے ہیں؟ تو آپ کے الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، آپ نے کہا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہوں۔ تو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ذات مصطفیٰ ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے اخلاق دیا، لیکن میرے نبی کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جب سارے پرہیزگاری میں برابر ہو، امامت کا حق اسے ہوتا ہے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں، اس لیے امامت کا حق بھی آپ کو ہی تھا۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے مسجد اقصی میں، یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ مسجد حرام سے آئے تو آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، آپ ہر شان میں سب سے اعلیٰ تھے۔ پھر دیکھا جاتا ہے اگر اخلاق میں سارے برابر ہو، پھر دیکھا جاتا ہے خوبصورت ان میں سے کون ہے، اگر جو ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے پھر اسے مصلی امامت پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب سید الانبیاء سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہاتھ باندھ کے جن کے آگے کھڑے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یعنی ہر بندے اور ہر نبی کی صفات اور کمال اور حسن ایک طرف، ذات مصطفیٰ کا حسن ایک طرف ہے۔ سارے نبیوں کے حسن کو جمع کر دیا جائے تو ذات مصطفیٰ بن جاتی ہے، ذات مصطفیٰ کے حسن کو بکھیر دیا جائے تو کوئی موسیٰ بن جاتا ہے، کوئی یوسف بن جاتا ہے، کوئی عیسیٰ بن جاتا ہے، کوئی ابراہیم بن جاتا ہے، کوئی آدم اور کوئی نوح بن جاتا ہے۔ یعنی حضور کے حسن کو کھول دیا جائے تو سارے نبی بن جاتے ہیں، سارے نبیوں کے حسن کو جمع کر دیا جائے تو ذات مصطفیٰ بن جاتی۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے اجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو مخت و نقاب ہٹاوے، نین نشیلے مست رسیلے، اکی سونا کجل سخاوے، بدلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو نہ جاوے، جیو جاوے سیر چمنو سارا گلشن سی سنواوے، جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ سارے نبیوں کے حسن کو جمع کر دیا جائے تو ذات مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ جب سارے اخلاق میں برابر ہو تو پھر دیکھا جاتا ہے حسن میں کون بڑا ہے۔
کون زیادہ خوبصورت ہے؟ تو سارے نبیوں نے ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کسی کا حسن نہیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب آپ کے چہرے کی قسمیں تو خدا کھا رہا ہے، آپ کی زلفوں کی قسمیں خدا اٹھا رہا ہے، لہذا مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کا حق بھی آپ کو سب سے زیادہ ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے اگر حسن میں بھی سارے برابر ہوں تو پھر نسب دیکھا جاتا ہے کہ کس کا نسب سب سے عالی ہے، تو سید الانبیاء سے بڑھ کر کس کا نسب ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے اللہ رب العزت نے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک کوئی درمیان میں ایک بھی میری ماں یا باپ ایسا نہیں جس نے بتوں کی پوجا کی ہو، سارے موحد تھے، سارے اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ نسب میں ذات مصطفیٰ آگے تھی، تو امامت کا حق بھی سب سے زیادہ ذات مصطفیٰ کو تھا۔ پھر دیکھا جاتا ہے اگر نسب میں بھی سارے برابر ہو، ایک برادری کے ہوں سارے، تو پھر دیکھا جاتا ہے آواز کس کی زیادہ خوبصورت ہے، جس کی آواز خوبصورت ہوگی وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو آواز ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر تو کسی کی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت جنت میں جنتیوں کو کہے گا جنتیوں میں تمہیں نغمہ سنانا چاہتا ہوں۔ جنتی کہیں گے یا اللہ جنت میں بھی نغمہ ہوگا؟ اللہ کہے گا ہاں۔ یا اللہ کس کی زبان سے نغمہ سنایا جائے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات کہے گی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے نغمہ سنایا جائے گا۔ وہ یہ داؤد علیہ السلام جن کی آواز سن کر پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، سارے جنتی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر مدہوش ہو جائیں گے۔ کئی سال کے بعد جب ہوش آئے گی اللہ کہے گا میرے پاس اس سے بھی اچھی آواز ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی اچھی آواز؟ اللہ رب العزت کی ذات کہیں گی ہاں اس سے بھی اچھی آواز ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات کہے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پھر ذات مصطفیٰ جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، پھر جنتی کئی ہزار سال مدہوش رہیں گے۔ یعنی سب سے اچھی آواز اگر کسی کی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کی ہے۔ تو اس لیے امامت کا حق بھی سب سے زیادہ کسے تھا؟ ذات مصطفیٰ کو تھا۔ پھر دیکھا جاتا ہے اگر آواز بھی سب کی اچھی ہو، پھر دیکھا جاتا ہے کہ لباس کس کا صاف ہے، اچھے کپڑے کس نے پہنے ہوں۔ ہر بندہ اس طلب میں رہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا جسم کے ساتھ کپڑا لگ جائے جو اچھا ہو، لیکن ذات مصطفیٰ کا کمال یہ ہے جو کپڑا آپ کے جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا کپڑا ہو جاتا ہے، وہ سب سے عالی کپڑا ہو جاتا ہے۔ آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد حضور کے جبے کی وہ قیمت ہے کہ کائنات میں کسی کپڑے کی وہ قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس نسبت کا وہ کمال دے رکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کپڑا مس ہو جاتا ہے آگ اسے نہیں جلاتی، جو پہن رہتے ہیں آگ اسے نہیں جلاتی، سارے کپڑے ایک طرف ہیں۔ ذات مصطفیٰ نے جو کپڑا پہنا ہے اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو شان اور نرالی ہی عطا فرما دی ہے۔ اس لیے جو بندے کہتے ہیں اچھا کپڑا ہم پہنے، لیکن ذات مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگ جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا کپڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کپڑوں میں بھی سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے امامت کا حق آپ کو سب سے زیادہ تھا۔ یہ ساری چیزیں نور العظام نے صاحب نور العظام نے ذکر کی ہیں کہ امامت کا حق کس کو ہونا چاہیے۔ اب اس تمام چیزوں میں ذات مصطفیٰ آگے ہیں۔ اگر امامت کا لحاظ دیکھا جائے سب سے بڑے عالم میں تو سب سے بڑا عالم ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر امامت کا حق قرات کی وجہ سے دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا قاری ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر امامت کا حق پرہیزگاری میں دیکھا جائے تو پرہیزگاری میں سب سے بڑا حق سید الانبیاء کا ہے۔ اگر امامت کا حق یہ دیکھا جائے عمر میں سب سے بڑا کون سا ہے؟ سید الانبیاء سے بڑھ کر کسی کی عمر نہیں، کیونکہ جب یہ کائنات بڑھ رہی تھی ذات مصطفیٰ اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے تو حضرت عباس سے آپ کے چاچا سے کسی نے سوال کیا، کہا بتاؤ اے عباس آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ حالانکہ عمر میں حضرت عباس بڑے تھے۔ حضرت عباس نے بڑا پیارا جواب دیتے ہوئے کہا پیدا میں پہلے ہو چکا تھا، بڑے تو وہی ہیں۔ پیدا میں پہلے ہو چکا تھا، بڑے تو وہی ہیں۔ تو عمر میں ذات مصطفیٰ سب سے بڑی ہے، اس لیے جب سے یہ کائنات نہیں تھی اس وقت بھی ذات مصطفیٰ تھی۔
اس لیے تو حضرت جبریل سے کہا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اندازہ نہیں میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا، میں نے یا رسول اللہ اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل بھی اس وقت نہیں تھے جب ذات مصطفیٰ تھی۔ حضور نے فرمایا وہ ستارہ میں ہوں۔ وہ ستارہ کون ہے؟ میں ہوں۔ عمر میں سب سے بڑی ذات مصطفیٰ ہے، اس لیے کوئی بھی آپ کے مقابلے کا نہ تھا، اس لیے مصلی امامت میں مسجد اقصیٰ میں ذات مصطفیٰ کھڑی ہوئی۔ اخلاق میں دیکھا جائے کائنات میں سب سے بڑا اخلاق جس کو اللہ نے خلق عظیم کہا وہ ذات مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ صورت میں دیکھا جائے تو حضور جیسی صورت کائنات میں کسی کی نہیں ہے، اس لیے صورت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امامت کا حق سید الانبیاء کو ہے۔ اگر دیکھا جائے نسب کے لحاظ سے تو کائنات میں سید الانبیاء سے پاکیزہ نسب کسی کا نہیں ہے، اس لیے امامت کا حق آپ کو تھا۔ اگر آواز دیکھی جائے تو کائنات میں آپ سے خوبصورت آواز کسی کی نہیں تھی، اس لیے امامت کا حق آپ کو تھا۔ اگر دیکھا جائے لباس کے لحاظ سے تو کائنات میں آپ سے بڑھ کر کسی کا لباس نہیں، تو امامت کا حق آپ کو ہے۔